دوسرا دیا لے لیا، تیسرا دیا لے لیا۔ حضور کا بیٹا جناب ابراہیم دنیا میں آئے، آپ خود غور فرمائیں، آپ کے اور میرے بیٹے نکمے ہوں گے، لیکن حضور کا بیٹا کیسا ہوگا؟ بیٹا دیا واپس لے لیا، کیوں لے لیے گئے؟ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں لوگوں بیٹا اس لیے لے لیا گیا، اللہ نے دیگر انبیاء کو بھی بیٹے عطا فرمائے، جناب یعقوب بھی نبی، ان کے بیٹے بھی نبی، دیگر انبیاء کے بیٹے بھی نبی ہوئے، لہذا مصطفیٰ کا بیٹا ہوتا جوان ہو جاتا، زندہ رہتا، نبی نہ ہوتا۔ پہلی امتوں کے لوگ کہتے ہمارے نبی تو ایسے ہیں جو خود بھی نبی ہیں، ان کے بیٹے بھی نبی ہیں، تمہارا نبی آپ تو نبی ہیں لیکن بیٹے تو نبی نہیں ہیں، لہذا اگر نبی نہ ہوتے یہ اعتراض لازم آتا اور نبی کو ختم تاج نبوت کا تاج نہ پہنایا جاتا، ختم نبوت والا تاج نہ پہنایا جاتا۔ لہذا میرے بھائی میرے کریم آقا کو رب نے یہ چوائس دی ہے، اس کے اختیار دیا ہے، مرضی آئے تو ختم نبوت والا تاج رکھ لے، مرضی آئے تو بیٹے بچا لے۔ میرے کریم نبی نے ختم نبوت والے تاج کو پسند فرماتے ہوئے بیٹے قربان کر دیے ہیں۔ آپ فرمائیں آپ نے ختم نبوت کے لیے حفاظت، تاجدار ختم نبوت کے اس ختم نبوت والے تاج کے لیے حفاظت تو کی ہوگی، مجاہد تحریک ختم نبوت تو آپ ہوں گے، لیکن کسی نے بیٹے تو نہیں دیے نا؟ آپ فرمائیں نا، کسی نے بیٹے نہیں دیے۔ یہ وہ عقیدہ ہے جس کو بچانے کے لیے میرے نبی نے اپنے بیٹے دیے، اس لیے آئیے غور کریں، ہمارا نبی تو وہ ہے اور کچھ بھی نہ ہو، صرف نبی کی صورت مبارک اور جتنے بعد میں کذاب آئے ہیں ایک سائیڈ پہ ان کی شکل رکھو اور ایک سائیڈ پہ میرے نبی کی ما زاغ البصر والی آنکھیں رکھ لو۔ سبحان اللہ۔ حضرت عبداللہ بن رواح فرماتے ہیں اگر میرا کریم نبی تشریف لایا، حضور نہ قرآن لاتے نہ حضور تبلیغ فرماتے، چپ کر کے میرا نبی بیٹھا بھی رہتا، نبی کا خالی چہرہ ہی ایسا ہے جو حضور کی نبوت کے لیے دلیل کافی ہے، صرف چہرہ ہی ایسا اللہ نے عطا فرمایا ہے۔ حضرت حبیب بن زید کو جب میرے نبی نے قاصد بنا کے بھیجا تھا نا، وہ مسیلمہ کذاب کے بعد، مسیلمہ کذاب وہ بدبخت جس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا اور 50,000 بدبخت اس کی بیعت بھی ہو گئے تھے، اس کے مرید بھی بن گئے تھے، اور سجا بنت حارثہ نامی عورت اس کے ساتھ بھی 4,000 مل گئے، یہ عورت تھی، یہ بھی جھوٹی نبیہ بن بیٹھی حضور کے وصال کے بعد، اور ان دونوں نے آپس میں نکاح کر لیا، پروگرام بنایا ہم مدینہ پہ حملہ کریں گے۔ اس کے پاس حضور نے، اس نے حضور کی زندگی میں دعویٰ کیا تھا، تو حضور نے اپنا قاصد جن کا نام حبیب تھا، حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو قاصد بنا کے بھیجا نا اس کے پاس، مسیلمہ کے پاس، تو حبیب بن زید گئے نا، اس نے سامنے بٹھایا، اب رسیوں سے باندھ دیا گئے حضرت حبیب بن زید کو، ایک سائڈ پہ اس نے تلوار رکھی، اس نے کہا بھائی صحیح بات کرنا، میں معاف کرنے والا نہیں ہوں۔ اس نے پوچھا، کہتا ہے حضرت حبیب بن زید کو سامنے بٹھا کے کہتا ہے اتشہد انی رسول اللہ، کیا تو گواہی دیتا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ اپنے بارے میں وہ پوچھتا ہے۔ آگے حضرت حبیب بن زید کہتے ہیں انا اسم، یعنی مجھے تو سنائی نہیں دے رہا، میں تو بہرا ہوں، میری تو قوت سماعتی نہیں ہے، میں تو نہیں جانتا تو کون ہے، یعنی جواب نہیں دے رہے۔ اس نے آزمایا، کہنے لگا میرا نام آتا ہے بہرا بن جاتا ہے، پھر اس نے کہا اتشہد ان محمد رسول اللہ، سارے کہہ دینا سبحان اللہ۔ کیا تو گواہی دیتا ہے مدینے والا اللہ کا رسول ہے؟
آگے سے وہ رقص کرنے لگا، تڑپ گیا، نعم ہوا رسول اللہ، نعم ہوا رسول اللہ، ہاں وہ تو میرے آقا ہے، وہ تو اللہ کے رسول ہے۔ حبیب بن زید پھر پوچھتا ہے اتشہد انی رسول اللہ، کیا میں اللہ کا رسول ہوں کہ نہیں؟ آگے سے حبیب بن زید کہتے ہیں آنا اسم، مجھے تو سنائی نہیں دیتا، اونچا بول، مجھے سنائی نہیں دے رہا۔ جب نبی کی بات آتی ہے، حضور کے بارے میں وہ پوچھتا ہے اتشہد ان محمد رسول اللہ، مصطفیٰ کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ حبیب بن زید تڑپ کے کہتا ہے نعم ہوا رسول اللہ، وہ تو اللہ کے رسول ہے۔ جب اس نے یہ ماجرا دیکھا، کہنے لگا میری بات آتی ہے بہرا بن جاتا ہے، اپنے نبی کی بات آتی ہے تڑپ جاتا ہے، تجھے سنائی بھی دیتا ہے۔ کہنے لگا او لعنتی مسلمہ، تو اپنی اوقات دیکھ، پھر مدینے والے کی ذات دیکھ۔ قادیانی ہے نا، اس پہ ہمیں گلے ہی بڑے ہیں۔ یہ کہتا ہے میں تو ذل یا بروز بن کے آیا ہوں۔ ذل اور بروز کا مطلب ہوتا ہے میں نائب بن کے، مثل بن کے آیا ہوں۔ جو کسی کی مثل بن کے آئے اس کے اندر کچھ نہ کچھ خصوصیات تو ہوتی ہیں، لیکن یہ بدبخت ازلی تو وہ ہے۔ آپ بدیع الزمان کو سنیں، بھٹی صاحب کو خوب اپریشن فرماتے ہیں اس کا، کہتے ہیں ایک مرتبہ ایک مصور اس کی تصویر لینے آیا قادیانی کی، اس نے کیمرہ نصب کیا، اس کے مصور کی عادت ہوتی ہے، کہتا ہے ریڈی، تیار ہو جاؤ۔ اس نے کہا جناب تیار ہو جائے تصویر بنانے کے لیے۔ اس نے بڑا زور لگایا لیکن آنکھ کھلنے کا نام ہی نہیں لکھا۔ اندھا جو تھا، کانا جو تھا، یہ سب کو ایک نظر سے ہی دیکھتا تھا، آنکھ کھل، اتنا بدصورت۔ ہم کہتے ہیں او قادیانی کو نبی ماننے والوں، مسلمہ کے گن گانے والوں، آج جس بدبخت ازلی نے پھر نیا دروازہ کھولا ہے، ہم سب کو مخاطب کر کے کہتے ہیں ایک سائیڈ پہ ان کی شکل لاؤ، دوسری سائیڈ پہ ہم مدینے والے کی آنکھ لاتے ہیں۔ ایک سائیڈ پہ اس کی شکل دیکھو، پھر کہنے پہ مجبور ہو جاؤ گے کس کو دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی۔ آنکھ والوں کی ہمت پہ لاکھوں سلام۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے تاجدار ختم نبوت کی حفاظت کرنے والوں، مجاہدوں، جب کوئی سوال کرے اس کے لیے اتنا ہی کافی ہے، تم اپنے جھوٹے نبی ایک سائڈ پہ لے آؤ، ایک سائڈ پہ ہمارے نبی کا حسن و جمال لے آؤ۔ خدا کی قسم جس کے حسن کی تاب یوسف بھی نہیں لا سکتا۔ سرکار کا حدیث مبارک ہے جس کا میں مفہوم عرض کر رہا ہوں، حضور نے فرمایا یوں سمجھو کہ حسن ایک سمندر ہے۔ حسن کیا؟ ایک سمندر ہے جو اللہ نے مجھے عطا فرمایا اور قطرہ یوسف کو عطا فرمایا۔ جس کے حسن کا قطرہ یوسف ہے اور سمندر کملی والا ہے، اس کی تاج ختم نبوت کا کیا عالم ہوگا۔ یہ بدبخت پیدا ہوتے رہیں گے، لیکن آئیے نئی نسل کی یہ ضروری ہے، اپنے نبی کی سیرت کو پڑھیے، اپنے علماء کے قریب آئیے اور اپنے نبی کی محبت دل میں بسائیے۔ دولت عشق نبی سینوں میں بسائے رکھنا، یہ خزانہ ہے لٹیروں سے بچائے رکھنا۔ واخر دعوانا الحمد۔